حالیہ نسل پرست تنظیم کے برطانیہ کے مختلف شہروں میں مظاہروں اور توڑ پھوڑ کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر برطانیہ کی مسلم کمیونٹی میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے۔ اسی پیریٹن میں ہمارے نمائندہ عتیق الرحمان معروف عالم دین علامہ قاضی عبدالعزیز چشتی سے بات چیت کر رہے تھے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ قاضی عبدالعزیز چشتی صاحب۔ علامہ صاحب جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت برطانیہ اور یورپ کے مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں۔ آج ہم ان سے جو برطانیہ کی موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے پوچھیں گے۔ بہت شکریہ قاضی صاحب۔ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے برطانیہ میں، ہماری اس ملک میں چوتھی اور پانچویں نسل جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمیں ہر 2 سال کے بعد ذہنی اذیت پہنچائی جاتی ہے، ہماری مساجد کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ یہ گزشتہ آج یا کل کی بات نہیں، جیسا آپ نے ذکر کیا، کئی دہائیوں سے یہ جو تشدد والی تنظیمیں ہیں، کبھی EDL کے نام پہ ہیں، کبھی فاسٹ رائٹ گروپ کی شکل میں ہیں، اور ہر کچھ عرصے کے بعد مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ وہ مساجد، مدارس اور اسلامی تنظیمات پر جو ہے وہ اٹیک کریں۔ اگر دیگر مذاہب اگر کوئی بدامنی کی کوشش کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں ان سب کو چھوڑ کر اسلام کو بدنام کرنے کی ایک ناکام اور ناپاک کوشش کی جاتی ہے۔ قاضی صاحب، ہم لوگ کیا ان لوگوں کو سمجھا نہیں سکتے یا یہ لوگ سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے ہمارا وہ ایک محبت، امن اور بھائی چارے کا مذہب ہے؟ یقیناً ہمارا ایک میسج بھرپور جانا چاہیے، مساجد کے ذریعے اور بین المذاہب کانفرنسز کے ذریعے بھی ہم نے یہ پیغام دینے کی کوشش کیا ہے کہ اسلام محبت، اخلاص، لو اور پیس کا مذہب ہے، لیکن اس کے سمجھنے کے باوجود بھی کچھ ایسی تنظیمیں ان کے اندر موجود ہیں جو اس پیغام کو اگنور کر کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ قاضی صاحب، یہ جو تنظیم ہے، ریسسٹ جو تنظیم ہے، اس کے تحفظات اگر دیکھے جائیں یا ایک یہ جواز بنا کر کہ یہ اس ملک کی جو قدریں ہیں ان کو مسخ کر رہے ہیں ہم لوگ، تو آیا اس بات کو اگر سامنے رکھا جائے تو 20 سال پیچھے چلے جائیں، میں لوٹن کی ہی آپ کو مثال دوں گا کہ بری پارک کو چھوڑ کر جو ایریاز یہاں کی جو انگلش کمیونٹی کے تسلط میں تھے یا وہ ریزیڈنٹس تھے جن علاقوں میں، وہاں ان کی محلے اور ان کی گلیاں جو ہیں وہ ایک پارکس کا منظر جو ہے نا وہ دیتی تھی۔ ہمارے بچے ان گلیوں میں جا کر ہی جو ہے وہ پارک کی حسرتیں ہماری پوری ہو جاتی تھی، اتنا وہ خوبصورت علاقے تھے ان کے۔ لیکن جیسے جیسے ہم لوگ ان کو ٹیک اوور کر رہے ہیں تو وہ علاقے جو ہیں وہ کچرا کنڈی میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ اگر برطانیہ کے دیگر شہروں کی بھی بات کریں، جہاں جہاں بھی ہمارے مسلمانوں کی جو کونسلز میں یہ لوگ جو ہے وہ مسلط ہیں یا ان لوگوں کا ہولڈ ہے، تو ان کی حالت آپ کے سامنے ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے صفائی ستھرائی کو نصف ایمان کہا ہے۔ ہمیں جہاں کہیں بھی رہیں، خواہ وہ بری پارک ہو یا نیو بیڈفورڈ روڈ ہو یا جہاں کہیں بھی برطانیہ میں ہمارے مسلمان بھائی رہتے ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ اپنی مذہبی اقدار کو بھی، اپنی کلچرل کی جو اقدار ہیں ان کو بھی صاف ستھرے ماحول میں رکھ کر ایک اچھا پیغام غیر مذہب تک دیں کہ جتنا صاف صفائی کا اہتمام اسلام میں ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا قاضی صاحب کا کہنا ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو اس کو اپنا کر ہمیں اپنے علاقوں کو بھی صاف رکھنا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اگر اس ملک میں رہنا ہے تو ہمیں مستقل بنیادوں پر اب ہمیں یہ سوچنا ہوگا، اپنے رویوں میں تبدیلی لانا ہوگی۔